بس اندھا جذبہ، اندھا جوش، ان کی جہالت اور ان کی لا علمی نے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ یہ طلب علم کا آغاز کرتے ہیں اسی سے کہ فلان سلفی و فلان غیر سلفی۔ کیا یہ خارجیت زدہ کو گروہ ہے۔ افسوس ہے آج ایسے نوجوان جنہیں دین کے راستے پر آئے ہوئے، صحیح منہج پر آئے ہوئے، جمعہ سے جمعہ ایک ہفتہ نہیں گزرا ہوتا ہے، علماء پہ تبصرے، علماء پہ تنقیدیں، علماء پہ تانے، ان کی مجلسوں کا موضوع علماء۔ ارے جن کو طہارت کے معمولی مسائل تمہیں نہیں معلوم، طہارت کے معمولی مسائل تمہیں نہیں معلوم، عربی زبان کی کچھ عبارتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے ہو، اور نسأل اللہ سلامت والعافیہ علماء پہ تنقید کرنے چلے۔ یہ نوجوانوں کا طبقہ جو ہر شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں چند نوجوانوں پہ مشتمل ہے، گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، یہ خارجیت زدہ گروہ ہے، یہ خارجیت زدہ گروہ ہے، اور اس گروہ پر خوارج کے بہت سارے اوصاف پوری طرح منطبق ہوتے ہیں۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں اس کو برا بھلا مت کہو، یہ علماء جو ممبر و محراب کو سنبھالے رہتے ہیں، اور سبحان اللہ معاشرے میں کتنی بھلائی ان سے عام ہوتی ہے اور کتنے شر کا یہ تدارک کرتے ہیں، دعات الی الخیر ہوتے ہیں، خیر کے مبلغ ہوتے ہیں، عامر بالمعروف ہوتے ہیں، ناہی عن المنکر ہوتے ہیں، ان پہ تم ذرا کرتے ہو۔ کیا حیثیت تمہاری، کیا حیثیت تمہاری؟ ایک بہت بڑا گناہ، ایک بہت بڑا گناہ جو آج کے نوجوانوں کا ایک مذہبی طبقہ، جن کے اخلاص اور خلوص میں تو ہم شک نہیں کرتے، لیکن تشدد و انتہا پسندی کے مزاج نے، ان کی جہالت نے، ان کی لا علمی نے، ان کی کم علمی نے، ان کی جذباتیت نے انہیں ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ علماء پہ تبصرے کرنا، علماء کو اپنی مجلسوں میں موضوع بحث بنانا، یہ ہمارے بعض نوجوانوں کا شیوا بن چکا ہے، اور ہر شہر میں چھوٹا چھوٹا گروپ موجود ہے، ایک ایسے نوجوان جو ان کی مجلسوں کا موضوع ہی علماء ہے، ان میں سے دو بھی جمع ہوں گے تو ان کی گفتگو کا موضوع کوئی عالم ہوگا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اور یہ صرف ملک کی سطح پر نہیں، یہ عالمی پیمانے پر پھیلا ہوا فتنہ ہے، اور افسوس کہ جرح و تعدیل کے نام پر یہ فتنہ ہو رہا ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے۔ بھائیو یاد رکھو، جرح و تعدیل ایک بہت مبارک علم ہے، جرح و تعدیل ایک مقدس علم ہے، اور اس علم میں گفتگو کرنے کے لیے بھی بڑا علم چاہیے، اور جرح و تعدیل میں بولنے والے، لکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو وقت کے علامۃ الفن ہوتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم جنہوں نے علم الرجال کی کتابوں کو پی لیا ہوتا ہے، اور وہ اہل علم جن کے علم سے زیادہ جن کا تقوی بولتا ہے، ایسے اہل علم کا موضوع ہے۔ افسوس ہے آج ایسے نوجوان جنہیں دین کے راستے پر آئے ہوئے، صحیح منہج پر آئے ہوئے، جمعہ سے جمعہ ایک ہفتہ نہیں گزرا ہوتا ہے، علماء پہ تبصرے، علماء پہ تنقیدیں، علماء پہ تانے، ان کی مجلسوں کا موضوع علماء۔ ارے جن کو طہارت کے معمولی مسائل تمہیں نہیں معلوم، طہارت کے معمولی مسائل تمہیں نہیں معلوم، عربی زبان کی کچھ عبارتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے ہو، اور نسأل اللہ سلامت والعافیہ علماء پہ تنقید کرنے چلے، علماء پہ ذرا کرنے لگے۔ یاد رکھو یہ کام جرح و تعدیل کا علماء کے لیے چھوڑ دو، یہ تمہارے کرنے کا نہیں۔ اور میں علی وجہ البصیرہ ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ نوجوانوں کا طبقہ جو ہر شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں چند نوجوانوں پہ مشتمل ہے، گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، یہ خارجیت زدہ گروہ ہے، یہ خارجیت زدہ گروہ ہے، اور اس گروہ پر خوارج کے بہت سارے اوصاف پوری طرح منطبق ہوتے ہیں۔ آپ نے خوارج کے بارے میں کہا حدثاء الاسنان، یہ حدثاء الاسنان ہے۔ آپ نے کہا سفہاء الاحلام، یہ سفہاء الاحلام ہے۔ آپ نے کہا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ اسی کردار کے حامل ہیں۔
میرے عزیز بھائیوں جو اس فتنے میں مبتلا ہیں سن لو، علماء وہ علماء جو دین کی طرف بلاتے ہیں، قال اللہ قال الرسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کی زندگیاں قرآن و حدیث کے سائے میں گزری ہیں۔ ارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ، کہا کہ لوگوں مرغے کو گالی مت دو، مرغے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ نماز فجر میں وہ تمہیں اپنی بانگ سے جگاتا ہے، مرغے کی بانگ سن کر تم نماز کے لیے جاگتے ہو۔ ارے ایک مرغا جو اپنی بانگ سے ہمیں جگا دے اور اس کی آواز کو سن کے ہم نماز چلے جائیں، پیارے نبی کہہ رہے ہیں اس کو برا بھلا مت کہو۔ یہ علماء جو ممبر و محراب کو سنبھالے رہتے ہیں اور سبحان اللہ معاشرے میں کتنی بھلائی ان سے عام ہوتی ہے اور کتنے شر کا یہ تدارک کرتے ہیں، دعات الی الخیر ہوتے ہیں، خیر کے مبلغ ہوتے ہیں، عامر بالمعروف ہوتے ہیں، ناہی عن المنکر ہوتے ہیں، ان پہ تم جرح کرتے ہو۔ کیا حیثیت تمہاری، کیا حیثیت تمہاری؟ ہاں عالم بشر ہے، کہیں بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، بڑے علماء اس کا محاسبہ کریں گے، وہ بڑے علماء کے لیے چھوڑ دو۔ تم کون ہوتے ہو اس کو موضوع بحث بنانے کے لیے؟ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنو، ابن عساکر فرماتے ہیں ان لحوم العلماء مسمومہ، غیبت کرنے کو کیا کہا گیا؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے نا، غیبت کرنا۔ ابن عساکر فرماتے ہیں اے علماء پہ کلام کرنے والوں سنو، ان لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، علماء کا گوشت کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ علماء کی غیبت کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ ابن عساکر کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جو علماء کی غیبت میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کے ضمیر پہ موت طاری کر دیتا ہے، جیتے جی ان کا ضمیر مر جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں۔ اور آئیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دو حوالے پیش کروں۔ صاحب فتح الباری، صحیح بخاری کے شارح، 9ویں صدی ہجری کے جانے مانے محدث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الدرر الکامنہ میں ایسے لوگوں کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں جو جرح و تعدیل میں بے احتیاطی کا شکار ہوئے اور انہوں نے خواہ علماء کی شخصیتوں پہ کیچڑ اچھالنے کو، جرح کرنے کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ ہیں محمد بن عبداللہ الزبیدی، محمد بن عبداللہ الزبیدی۔ ابن حجر لکھتے ہیں الدرر الکامنہ میں ان کی وفات ہوئی، اندلع لسانہ، موت کے وقت ان کی زبان باہر نکل آئی، لٹک گئی، واسود وجہہ، چہرہ سیاہ ہو گیا۔ ابن حجر کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ زبان باہر آ گئی، لٹک گئی اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کہا لکثرت وقیعہ فی النووی، اس لیے کہ یہ صاحب اپنی زندگی میں امام نووی پر بہت کلام کرتے تھے، امام نووی کی بہت جرح کرتے تھے، امام نووی کو ہمیشہ موضوع بحث بنائے رہتے تھے۔ ابن حجر لکھتے ہیں رب العزت نے ایسی سزا دی۔ ابن حجر نے ایک دوسرا حوالہ دیا ہے، کون ہے یہ؟ محمد بن موسیٰ بن محمد بن سند اللخمی المصری، محمد بن موسیٰ بن محمد بن سند اللخمی المصری۔ ابن حجر لکھتے ہیں نسی غالب محفوظاتی، زندگی میں جتنا علم حاصل کیا تھا، جو یاد کیا تھا، سب بھول گئے، حتی القرآن الکریم۔ ابن حجر لکھتے ہیں اور چیزیں تو چھوڑو، قرآن جو یاد تھا پورا قرآن بھی بھول گئے، یہ صاحب پورا قرآن بھول گئے۔ اس کے بعد ابن حجر لکھتے ہیں یہ جو نسیان ان پہ طاری ہوا، قرآن جو بھولے یہ صاحب، علم کی باتیں بھولے، سبب کیا؟ ابن حجر لکھتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُ لِكَثْرَةِ وَقِيعَتِهِ فِي النَّاسِ، وَكَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُ لِكَثْرَةِ وَقِيعَتِهِ فِي النَّاسِ۔ اللہ نے ان کا علم جو چھین لیا، قرآن جو یاد تھا وہ جو اللہ نے چھین لیا، یہ اللہ کی جانب سے سزا تھی کہ یہ لوگوں کی عزت و آبرو پہ بہت حملہ کرتا تھا یہ شخص۔ عبرت ہے۔ ہم دیکھو ابھی بھی کہتے ہیں، ہم نے دیکھا یہ جو اس گروہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے بچے ہیں ابھی،
یہ ان کے اخلاص میں ہم شک نہیں کرتے، مخلص ہوتے ہیں، بس اندھا جذبہ، اندھا جوش، ان کی جہالت اور ان کی لا علمی نے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ یہ طلب علم کا آغاز کرتے ہیں اسی سے کہ فلان سلفی و فلان غیر سلفی۔ کیا یہ موضوع اہل علم کے لیے چھوڑو، علماء کے لیے چھوڑو، یہ علماء کا حق ہے، یہ آپ کے کہنے کا موضوع ہے۔